الشوق يبقى في اغتراب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل و انصاف کو بے حد پسند فرماتا ہے کیونکہ وہ خود انصاف پسند ہے۔ تو آپ غور و فکر کر لیجئے کہ آپ نے دنیا میں کس رشتے کے ساتھ بہتر کرتے ہوئے کس رشتے کے ساتھ ناانصافیاں کی ہیں۔ اب آپ کہیں گے اچھا چلو میں کون سا حکمران ہوں، میں کون سا عدل کرنے والا ہوں، میں کون سا حکمران ہوں جو عدل والوں کے زمرے میں آؤں گا۔ تو جی ہر انسان بنا بادشاہت کے بھی حکمرانی کا درجہ پا کر ہی زمین پر آیا ہے۔ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کسی رشتے پر برتری دے دی ہے تو وہاں پر آپ اس رشتے کے حاکم بن گئے ہیں، اور وہاں پر اس رشتے کے ساتھ آپ کو ایک بادشاہ کی طرح عدل و انصاف کرنا ہے۔ جیسے والدین ہیں تو ان کو اولاد پر، اولاد ہے تو بڑھاپے میں ان کو والدین پر، شوہر ہے تو اس کو عورت پر اور عورتوں پر بھی۔ یہ وہ چند رشتے ہیں جن کا میں ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ وہ حکمران ہیں جو غور و فکر کریں کہ کیا وہ اپنے رشتوں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں۔ ایک شوہر ہے تو بلا شبہ اس کے لیے اس کے والدین کا بڑھاپے میں خدمت گزاری اور ان کی دلجوئی فرض ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کی بیوی ہے اور ایک سے زیادہ ہیں تو دونوں کا برابر حقوق، دونوں کی برابری اور دونوں کے برابری میں حقوق پورے کرنے بھی فرض ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب میری ایک بیوی جو ہے میں اس کے فرائض زیادہ پورے کر لوں تو دوسری کے کم کر لیتا ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو قرآن پاک میں حکم دیا ہے کہ برابری ہی کرنی ہے۔ بھلے ایک وائف آپ کی 10 سال سے آپ کے ساتھ ہے مگر دوسری کے ساتھ آپ نے نکاح کیا ہے تو برابری کے وہ اسی درجے پہ آ جائے گی جس درجے پر پہلے والی ہی کھڑی ہے۔ تو یہاں پر آپ عدل و انصاف کے ایک بہت بڑے رتبے کو پا کر ایک بہت بڑے مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں جس کا آپ کو مکمل خیال رکھنا ہوگا اور جس کی آپ کو مکمل آگاہی ہونی ضروری ہے۔ مگر یہ تبھی ممکن ہے نا جب آپ نے اپنی رہنمائی کے لیے اپنے ساتھ اپنے رہنما کے طور پہ قرآن پاک کو رکھا ہوگا، قرآن پاک کو ترجیح دی ہوگی۔ جب آپ دنیاوی چیزوں میں گھس جائیں گے تو پھر آپ کسی کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر پائیں گے۔ اسی طرح والدین ہیں، اگر آپ اپنی بیوی کے پیچھے اپنے والدین کو ان کے بڑھاپے کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں پھینک دیتے ہیں تو یاد رکھیے یہاں پر آپ ناانصافی کا بہت بڑا عمل کرتے ہیں۔ اس پر بھی آپ کی بے حد بڑی پکڑ ہے۔ مطلب کہ کئی رشتے ہیں جس پر اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ کو برتری حاصل ہے، آپ کو حاکمیت حاصل ہے۔ آپ کے محلے میں آپ بہترین گھر کے مالک ہیں، بہترین رزق آپ کے پاس ہے تو وہاں پر بھی آپ حاکمیت پر ہیں۔ آپ کو اپنے محلے کے ان لوگوں کا خیال رکھنا ہوگا جو کہ نیچے کے لیول کے ہیں، یہاں پر بھی آپ حاکمیت پر آ گئے۔ تو یاد رکھیے بزرگان دین جو ہے نا اس چیز کو کہتے ہیں کہ تم میں سے ہر دوسرا مسلمان اس کیٹیگری میں آ سکتا ہے۔ تو پھر جب بزرگان دین نے کہہ دیا ہے تو پھر اس پر غور و فکر کیجئے۔ ایک باپ اپنی بیٹیوں پر، اپنے بیٹوں پر، ایک ماں اپنے بیٹیوں پر سربراہ ہے، حاکمیت کا درجہ ہے آپ کے پاس۔ آپ کو بھی وہاں پر جواب دینا ہے کہ آپ نے کیا کیا، ان کے تربیت کے کون سے اعمال کو بہتر کیا۔ وہ بے حیائیوں کی طرف جا رہے تھے، روکا کیوں نہیں؟ وہ بے شرمیوں کی طرف، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف جا رہے تھے، ان کو روکا کیوں نہیں؟ اللہ سے خوف، اللہ سے حیا اور دین سے آگاہی اور قرآن سے اپنا تعلق جوڑنا تو آپ نے ہی اولاد کو سکھانا ہے نا، اولاد نے آپ کو تھوڑی سکھانا ہے۔ ہاں مگر جب آپ اپنی اولاد کو چیزیں ہی وہ سکھائیں گے جو دین سے بہت پرے ہٹ کر ہیں تو یقیناً پھر یہ اولاد کل کو آپ کو بھی سکھا دے گی۔ اسی طرح یہ جو بڑے بڑے ٹک ٹاکرز ہیں، بڑے بڑے ولاگرز ہیں، یہ سب بھی ماتحتوں میں ہی آتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ان کے نیچے جتنے بھی ان کے فالوورز ہیں جو لاکھوں میں بھی ہیں، ہزاروں میں بھی ہیں، کروڑوں میں بھی ہیں، آپ ان کو کیا سکھا رہے ہیں یہ بھی آپ سے حساب لیا جائے گا۔
میں اگر یہاں پر بیٹھی ہوں اور میں بات کر رہی ہوں، یہ بھلے چند لوگ ہی میری بات کو سن رہے ہوں گے، مگر مجھے بھی ان پر اس وقت اس لیے برتری ہے کہ میری یہ بات سن رہے ہیں اور میں اپنی بات پہنچا رہی ہوں۔ تو یقیناً جب آپ کے پاس ہزاروں لاکھوں فالورز کی صورت میں سننے والے، آپ کی بات کو فالو کرنے والے موجود ہوں گے، تو یقیناً آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر برتری دی ہے۔ اس کا استعمال آپ نے کیا کیا ہے، اس کا حساب آپ کو اس دن دینا ہوگا، جس دن پہلے تو 50,000 سال کے برابر ایک دن میں آپ اپنی باری کا انتظار کریں گے اور اتنی پریشانی، اتنی کشمکش اور اتنی تکلیف میں کریں گے، پھر آپ کو یاد آئے گا۔ اگر آپ غور و فکر کریں نا، تو یقین کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جو رتبے دے رکھے ہیں نا، ان تک پہنچنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے، ان تک پہنچنا بہت آسان ہے۔ مگر کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیارات انسان کو دے دیے ہیں، اچھائی کو چننے کے بھی اور برائی کو چننے کے بھی، تو یہ چناؤ تو آپ کا اپنا ہوگا نا کہ آپ عدل و انصاف کو چنتے ہیں یا اللہ کی بے حیائیوں کو اور ناانصافیوں کو چنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو کیٹیگریز بنائی ہیں نا، جو اللہ کے عرش کے سائے کے تلے ہوں گی، ان پر غور و فکر کیجئے، ان کو جاننے کی بھرپور کوشش کیجئے۔ اس میں سے کوئی بھی ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے نا، اس کو آپ پسند کر لیں، اس کو اپنا لیں، اس کو مضبوطی سے تھام لیں، واللہ یہ بہت آسان ہے۔ اللہ کے عرش کا جو سایہ ہے نا، آپ یقین کریں اس کو پانا بہت آسان ہے۔ وہ رحمت للعالمین ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو ایک ایک سانس کے بدلے اپنی رحمتیں دی ہیں۔ وہ تو اپنے بندوں کو بہانے دیتا ہے رحمت پانے کے۔ یہ تو بندہ ہی ہے جو اس کی بے حیائیوں میں اتنا مگن ہے کہ وہ اس غور و فکر میں ہی نہیں آتا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ بات کی جائے تو آپ کو مشکل لگتا ہے، بات کی جائے تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ دین اتنا بھی مشکل نہیں ہے جتنا آپ بتاتے ہیں۔ ارے دین اتنا مشکل نہیں ہے، مگر یاد رکھیے جو اللہ کے بے حیا ہوں گے، جو اللہ سے بے خوف نہ رکھنے والے ہوں گے، جن کو اس قیامت کے دن کا ڈر نہیں ہوگا، ان کے لیے یہ چیزیں مشکل ہی ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں مشکل ہی ہیں۔ اس پر آپ بحث یا حجتیں تلاش نہ کیا کریں۔ آسان ان کے لیے ہے جو اللہ کی حیا رکھیں گے، جو اس دن کے لیے تیاری کریں گے۔ کہ بہرحال اللہ نے بہت سارے آپ کو 7 کیٹیگریز دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنے خوبصورت راستے دیے ہیں کہ اس میں سے کوئی بھی لے لو، کوئی بھی اختیار کر لو، اور روز محشر تم عرش کے سائے تلے آ جاؤ، اللہ کے عرش کے سائے تلے آ جاؤ۔ وہ تو خود آپ کو اپنی رحمتوں کی طرف بلاتا ہے، مگر کیا آپ اس کی رحمتوں کی طرف جاتے ہیں؟ غور و فکر کیجئے، قیامت کے دن کی فکر کریں۔ اس دن کو عام دنوں کی طرح اتنا ہلکا مت لیں، اتنا ہلکا مت لیں۔ عام دنوں میں اور قیامت کے دن میں جو ایک فرق ہے نا، اس کو سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں روز محشر ایک بہترین اعمال کے ساتھ اپنے عرش کے سائے کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔